حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی کا تذکرہ کیا، جنتی، اور اس موقع پہ آپ کے پاس ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا اور آپ اس جنتی کا تذکرہ کر رہے کہ ایک شخص جنتی ہے اور جنت میں اپنے اللہ سے کہہ رہا استأذن ربہ فی الزرع، اے اللہ مجھے کھیت اگانا ہے، کھیتی کا کام کرنا ہے۔ استأذن ربہ فی الزرع، سبحان اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں اپنے اللہ سے بات کرے گا اور بیچ میں ترجمان کوئی نہیں ہوگا، براہ راست بات ہوگی۔ تو یہ جنتی اپنے اللہ سے کہہ رہا اے اللہ میں نے کھیتی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے اولست فیما شئت، پیٹ نہیں بھرا، اتنا کچھ ملا ہے۔ یہ جو اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا، طبیعت میں خوشی لانے کے لیے۔ اور بتائیے بھائی، جب آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ کو کوئی خوشی کی بات کرے تو بتاؤ اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں جو یہ جنتی اجازت مانگ رہا، کاشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جنتی کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ ملے اور بات کر لوں، اور پھر بات کو بڑھاتا ہے تاکہ بات کا سلسلہ چلتا رہے۔ محبت جو ہے، محبت جو ہے، اور بھائی جس سے محبت ہوتی ہے بتاؤ اس کی بات کرنے میں لذت کتنی ہے۔ اور پھر اگر محبوب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جس سے خوشی ہو رہی ہو تو وہ لذت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے اور اللہ سے کہہ رہا استأذن ربہ فی الزرع، اے اللہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ انداز پوچھنے کا صرف اس لیے ہے کہ تھوڑے سے بات کی راستہ نکلے، کوئی بات کا موقع ملے، ورنہ جنت میں تو جو چاہو کر لو۔ تو بات کی لذت لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے اللہ کے نبی فرمانے لگے استأذن ربہ فی الزرع، وہ کھیتی کے بارے میں اللہ سے اجازت لے رہا۔ اللہ فرمایا تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں میں کھیتی کروں۔ جلدی سے بیج آیا، زمین پہ گیا، زمین نرم ہوئی، اسی لمحے پروان، کھیتی پروان چڑھنے لگ گئی، پکنے لگ گئی، دانے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانے بالیوں سے نکلے، اس کا بھوسا الگ ہوا، دانے الگ ہو گئے اور دانوں کا پہاڑ لگ گیا۔ اسی لمحے دانوں کا پہاڑ لگ گیا۔ اللہ نے کہا دونوں کا ابن آدم، یہ لے اے ابن آدم، یہ لے اے ابن آدم، تیری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُكَ شَيْئًا، تجھے تو کوئی تیری سیر نہیں کرے گی۔ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے نا، بھائی تیرا تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا، محبت سے کوئی کہہ دے تیرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو اللہ بھی اسی انداز سے محبت سے کہہ رہا لا یشبعک شیء، تیرا پیٹ کوئی نہیں بھرنا، تیرا پیٹ کوئی نہیں بھرنا۔ سبحان اللہ، اس کی اپنی لذت ہے، اس کی اپنی لذت ہے۔ کوئی محبوب، کوئی بڑا آدمی جس کی عظمت عقیدت دل میں ہو اور جس سے آدمی بات کرنے کو ترستا ہو اور جس سے بات چیت کرنا آدمی کی بہت بڑی خواہش ہو کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے، مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اور پھر اس کی طرف سے ایسی بات جس سے دل میں خوشی ہو رہی ہو، اس کی اپنی لذت ہے، اس کا اپنی لذت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُكَ شَيْءٌ۔ عرابی جو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جنتی کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا تھا نا, تو وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے یہ جنتی قریشی ہوگا یا یہ کوئی انصاری ہوگا, اس لیے کہ کاشتکاری کا انہیں بڑا شوق ہے. مجھے لگتا ہے یہ کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا, اس لیے کہ کاشتکاری کا انہیں بڑا شوق ہے. حضور علیہ اس فضح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی ہنسنے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی بات سن کے جو پاس بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا یہ دیہاتی, اس کو وہاں بھی چین نہیں آئے گا اور وہاں بھی کھیتی سے باز نہیں آئے گا, یہ قریشی کوئی ہوگا, یہ کوئی انصاری ہی ہوگا, جنت کے اندر بھی اس کو زراعت کرنے کا بڑا شوق ہوگا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. www.darsequran.com